ناظرین کرام، اگر لفظ مینیپولیٹ ہو جائیں تو زبان، رسوم و رواج، ثقافت، حتیٰ کہ تہذیبیں مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ لفظ زبان کے ذریعے کسی بھی قوم کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی تربیت کرتے ہیں۔ اگر لفظ گفتگو میں کسی محاورے، کہاوت یا کسی سلینگ یا کسی سیئنگ کی شکل میں ہو اور اپنے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو رکھتے ہوں اور وہ موٹیو نگیٹو ہو، تو بہت ممکن ہے کہ ایک پورا ارتقائی عمل مفلوج ہو کر رہ جائے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ایک جنریشن کا جھوٹ دوسری جنریشن کا سچ بن جاتا ہے۔ ہنود یہود و نصارہ، اس جیسا محاورہ یا سینگ یا سلینگ جو عموماً ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تہذیبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی پس منظر کیا ہے؟ پیش منظر کیا ہے؟ اور تو اور کیا واقعی ہندو ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی کیا واقعی ان کی جان کے در پہ ہیں؟ اس کو جان لیتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرا خیال اس بارے میں کیا ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندوستان سے، چونکہ میرے آباء و اجداد ان کے آباء و اجداد تھے، تو لہٰذا وہ ہندو ہوئے، کیونکہ ہند کا لفظ ہندوستان سے ہے۔ اور بالکل ایسے ہی چونکہ یہود کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے اور موسیٰ کا تعلق سارہ سے ہے، تو وہ رشتہ ہمارا ان سے ایک کزن برادرز کا بنتا ہے، بالکل ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کہ یہ وہ ریس ہے جو سارہ سے ملتی ہے۔ مگر یہ میرا خیال ہے، آپ کو پورا آبجیکشن کا اس پر رائٹ ہے۔ میں بات کروں گا پروفیسر مبارک علی صاحب سے اور جاننا چاہوں گا ڈیٹیل میں اس پورے کے پورے بیک گراؤنڈ کو، اور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر مبارک علی کا تعارف یقیناً آپ جانتے ہیں انہیں، وہ ایک لرنڈ ہسٹورین ہیں، 50-60 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہنود و یہود و نصارہ کی سازش کے حوالے سے، کہ یہ سلینگ عام طور پر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے کہ اس کے سیاسی، سماجی، ثقافتی پس منظر میں جائیں اور اس کی ساری جو تاریخی شکل ہے اس پر نظر ڈالیں، میں چاہوں گا کہ پہلے مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سلوگن آیا کب، کس طرح یہ ظہور ہوا، اور اس کا کس طرح سے یہ سڈنلی ایک دم سے جیسے بقول کیسے ہمارے کلچر کا حصہ بنتا چلا گیا۔ اس سلوگن کی تھوڑی سی یہ بتائیے کہ آیا کب یہ؟ اصل میں تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا جی کہ یہ اس کا جو پس منظر ہے کہ یہود و ہنود و نصارہ مطلب کہ سازش میں مصروف ہیں، یہ ایک تاریخ میں سازش کی تھیوری جو ہے وہ تقریباً کافی قوموں کے اندر رہی ہے۔ اچھا، سازش کی تھیوری کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سازش کی تھیوری کا پہلو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی اقلیتیں جو ہیں، چاہے اقلیتیں مذہبی ہوں یا لسانی ہوں یا مطلب کہ نسلیات کی ہوں یعنی ایتھنک ہوں، وہ ان سے علیحدہ ہیں اور وہ ان کے اتحاد کو توڑنے کی برابر کوششیں کر رہی ہیں۔ تو ایک تو سازش کی یہ تھیوری تقریباً ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ بہت سی اقوام کے اندر ہیں کہ جو اپنی اقلیتوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا مخالف اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ایک سازش کی تھیوری کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری اقوام جو ہیں وہ ان کی مخالف ہیں، مذہبی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے ہوں، اور وہ ان کے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے ان کو ایک طرح سے غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو تھیوریز ہیں۔ اچھا، یہ بڑی پرانی ہے۔ مثلاً آپ کو میں دو ایک مثالیں دوں کہ رومن پیریڈ کے اندر جبکہ عیسائیوں کی تعداد جو تھی کم ہوتی تھی، یعنی ایک لحاظ اقلیت میں تھے، تو اس وقت رومن یہ سمجھتے تھے کہ عیسائی جو ہیں وہ ان کی حکومت کو غیر مستحکم کر رہے ہیں اور ہر مصیبت اور بلا اور مطلب کہ قید سالی ہو یا کوئی بحران ہو، سب کے لانے والے یہ ہیں۔ چنانچہ جب نیرو کے زمانے میں روم کے شہر کو آگ لگی تو انہوں نے اس کا الزام بھی عیسائیوں کے سر دے دیا کہ یہ سب عیسائیوں کا کیا دھرا ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ جو ہے کیا ہے، اور لوگ مشتعل ہو کر اپنا انتقام ان لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ اچھا، عہد وسطیٰ کے زمانے میں پھر اس کا شکار ہوئے یورپ کے یہودی، کیونکہ وہ وہاں پر اقلیت میں تھے،
لہذا ان کے بارے میں یہ چیزیں مشہور تھیں کہ وہ عیسائیوں کے دشمن ہیں. اور ایک تھیوری جو بہت مشہور ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہودی عیسائی بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کے خون سے یہ کچھ رسومات ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ الزام کو 1650 عیسوی میں انگلستان کے اندر یہودیوں کے اوپر لگا تھا اور اس کی وجہ سے پھر لوگ یہودیوں کے خلاف ہوئے تھے اور ان کو مطلب قتل بھی کیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا اور ایک تباہی ہوئی. اور یہاں تک ہوا ہے کہ جب وہ یورپ میں مشہور بلیک ڈیتھ کا واقعہ ہوا ہے، یعنی پلیگ آیا ہے، تو اس کا الزام بھی یہودیوں کو سر من دیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے ہوا ہے، جنہوں نے کنویں کے پانی کو زہر آلود کر دیا ہے اور ساری قوم کو بیمار بنا دیا ہے. تو یہ سازش کی تھیوری جو ہے، اس کا حکمراں طبقوں کو ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ان کی اپنی اصل کمزوری چھپ جاتی ہے. صحیح. کہ ان کی اصل کمزوری کی وجہ سے یہ بحران آتے ہیں، وہ ان پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، وہ اس کا الزام کسی کو دے کر لوگوں کے جذبات کو اس طرف لگا دیتے ہیں اور ایک طرح سے کبھی اس کا تجزیہ نہیں ہو پاتا. یہ ہمارے یہاں بھی، جیسا ہم ابھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ تھیوریاں دونوں صورتوں کے اندر، کہ پاکستان کے اپنے معاشرے کے اندر بھی اور پاکستان دوسری اقوام کو بھی اپنا دشمن سمجھ کر اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سازشوں کے اندر مبتلا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی مطلب کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اصل معاملے کی تحقیق جو ہے وہ نہیں کرنے پاتے. تو ڈاکٹر صاحب ایک لفظ یوں یہ ایک فکر بنتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے کہ صاحب ہو نہ ہو یہ سازش عموماً خود اپنے ہی لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور کھول دیں اس پورے جملے کو یا محاورے کو، ہندو، یہود اور نصارہ، تو لیٹس کم ٹو دا ہندو فرسٹ. اب ہم ہندو کا تجزیہ پہلے کرتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کریں گے کہ پہلے سازش کی تھیوری کا اطلاق جو ہوا ہے وہ یہودیوں کے اوپر ہوا ہے. صحیح. کیونکہ مسلمانوں کا پہلا واسطہ جو ہے وہ یہودیوں سے پڑا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت طاقتور تھی، یہ بہت مضبوط تھے، مثلا عباسی پیریڈ، تو اس وقت مطلب کہ بغداد کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اور ان کو پوری اپنی مذہبی آزادی حاصل تھی. تو اس وقت کبھی بھی ان پہ یہ الزام نہیں لگایا گیا تھا کہ وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. صحیح. دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ جب عربوں نے اسپین کو فتح کیا ہے تو عرب اور بربر ان کے ساتھ یہودی بھی اسپین گئے تھے اور ایک طرح سے اسپین کے اوپر عربوں نے اور یہودیوں نے مل کر حکومت کی. بلکہ یہودیوں کی تاریخ میں اسپین کا یہ دور جو ہے وہ ان کا زرین دور ہے، جس کو کہیں سنہرا دور ہے. اور اسی زمانے میں ان کا سب سے بڑا مشہور فلسفی ابن میمونہ، جس کو یہ میمونائٹ بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کو موسیٰ ثانی کہتے ہیں، وہ اسپین ہی کا رہنے والا تھا، جو بعد کے اندر پھر قاہرہ میں آ گیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ ذاتی حکیم رہا، پھر اس کے خاندان کا بھی حکیم رہا. تو اس زمانے میں بھی ہمیں ان یہودیوں کے خلاف کوئی سازش مسلمانوں کو نظر نہیں آتی ہے، مسلمانوں نے کہیں نہیں کہا. لیکن اسی زمانے میں یہودیوں کے خلاف سازش کا الزام جو ہے وہ یورپ کے تقریباً ہر ملک میں لگایا گیا. یعنی انگلستان میں لگایا گیا جہاں سے ان کو نکالا گیا، فرانس میں لگایا گیا جہاں سے ان کو نکالا گیا. 1492 میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں پہ فتوحات پائی ہیں تو وہاں سے بھی یہودیوں کو نکالا گیا. اور ان میں سے کافی یہودی جو ہیں یورپ کے علاوہ ترکی میں یعنی استنبول کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے پناہ لینے کے لیے، جہاں پر ان کو آزادی دی گئی تھی. اب یہ یہودیوں پہ جو سازش کا الزام لگا ہے، یہ الزام اس میں لگا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جدید زمانے کی بات ہے کہ جب پہلے جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں یہودیوں کو ایک علیحدہ وطن دینے کی جو بات کی گئی ہے اور ان کو الگ وطن دیا گیا ہے، اس کے بعد سے یہودی دشمنی کا، یہودی سازش کا مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ خیال جو ہے وہ ہمارے ہاں مسلمان معاشروں کے اندر آ گیا ہے. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں نے امریکہ میں
اور یورپ نے ہر چیز سے قبضہ کر رکھا ہے، یعنی سیاست پر بھی، ذرائع ابلاغ پر بھی، تجارت کے اوپر بھی، تعلیم کے اوپر بھی. تو لہٰذا وہ بہت طاقتور ہیں، اور جو کچھ بھی مغرب یا امریکہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے یہ ساری کی ساری یہودی سازش ہے. ڈاکٹر یہ صاحب دیکھا جائے تو جی کالونیل پیریڈ میں جی جی یا امپیریلزم کے پیریڈ میں اس یہودی سازش کا اضافہ ہمارے ہاں بہت زیادتی کے ساتھ ہوا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات میں اچھا، چاہوں گا میں دوسری کہ بات آپ سے جی کہوں جی آپ فرمائیے. کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی سی یہودیت پر رہیں وہ ڈاکٹر کہاں صاحب. سے آئے ہیں؟ آئی ایم سوری. جی میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں دوسرا میں کہوں کہ حنوط ہمارے پاس ان کا اضافہ کہاں سے ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو حنوط کی بات ہم کرتے ہیں جی جی تو تاریخی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جب آرینس یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے دریائے سندھو کہا. اچھا، ایرانی جب آئے تو انہوں نے سین کو الگ کر کے اس کو ہے کا اضافہ کر کے اس کو ہند کہا. صحیح. اچھا، یونانی آئے تو انہوں نے اس کو انڈو یا انڈس یا انڈیکا کا نام دیا. صحیح. اچھا، اس کو ہندوستان کا اس ملک کو نام دینے والے جو ہیں وہ افغانستان کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو ہندوستان کا لفظ دیا. صحیح. جبکہ خود آریہ والے جو ہیں وہ ہندوستان کو آریہ ورت کہتے تھے یا بھارت ورش کہتے تھے، یہ ان کا نام تھا. تو دراصل ہندو کسی بھی طرح سے جو اب اس کی آج کی شکل ہے وہ ہندو مذہب کی یہ شکل کبھی نہیں تھی. اور ہندو چونکہ ان کے ہاں تو ہزاروں گاڈ اور گاڈس دیوی دیوتا ہیں جن کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، تو یہ یہودیت یا عیسائیت یا اسلام کی طرح کا مذہب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب خطۂ کلامی کی معافی. اسی وجہ سے مطلب ڈاکٹر صاحب خطۂ کلامی کی معافی. ایک جی؟ کمرشل بریک پہ مجھے جانا ہے. مجھے آئی ایم ریئلی سوری، میں ایک کمرشل بریک پہ جا رہا ہوں، پھر دوبارہ سے آپ سے گفتگو کا آغاز یہیں سے کروں گا. بس یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے ناظرین کرام، ساتھ ساتھ رہیے. ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ورن اقبال حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے ہندوستان کے لفظ ہندو کا زمین سے جو تعلق ہے یا تاریخی پس منظر میں، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی، مطلب کہ اس کا مذہب سے تعلق بہت بعد میں بنایا گیا ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. جیسا سر سید احمد خان کے زمانے تک، جی جی مطلب کہ جیسے سر سید نے خود نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ سب ہندو ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس لیے میں خود بھی ہندو ہوں. صحیح. تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ سرزمین سے تھا. اچھا، اس کو ایک مذہبی شناخت دینے میں مطلب کہ کالونیل پیریڈ کے برطانوی دور جو ہے اس کا حصہ ہے. چونکہ برطانیہ جو ہے وہ یہاں پر ایک ڈیوائڈ یا تقسیم چاہتا تھا، اور اس کو وہ مذہب کے نام پر بھی، قوموں کے نام پر بھی. تو اسی طرح سے انہوں نے مسلمان کمیونٹی کی بات کی، ہندو کمیونٹی کی بات کی، بدھسٹ کی یا جین مت کی. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ خود ہندوستان میں مسلمانوں کا لفظ جو ہے یہ بھی یعنی کالونیل پیریڈ کی بات ہے. ورنہ عہد وسطیٰ کے اندر مسلمان جو ہے یا تو یہ ترک کہلاتے تھے یا ایرانی، تورانی یا مغل یا عرب، یعنی یہ سب ملا کے ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا تھا. یہ جو سب کو ملا کے مسلمان جو بنایا گیا ہے یہ بھی برطانوی دور میں بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کے مخالف میں دوسرے گروہوں کو ہندو بنا کے ایک الگ کھڑا کیا گیا ہے. اور ولیم جیمس نے جس نے برطانوی ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے اس نے اسی لیے کہا کہ اینشنٹ انڈیا کو کہا کہ یہ ہندو پیریڈ ہے، عہد وسطیٰ کو کہا کہ یہ مسلم پیریڈ ہے، اور اپنے دور کو کہا کہ یہ برطانوی پیریڈ ہے. تو اس نے تاریخ کو بھی مذہبی لحاظ سے تقسیم کیا. تو یہ ہندو مذہب کو ایک طرح سے ہندو کو مذہبی شناخت دینا جو ہے یہ بھی برطانوی دور کا، یہ جدید دور کا حصہ ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عہد وسطیٰ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ترک آئے ان میں اور یہاں کے لوگوں کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں جو ہیں سیاست پہ ہوئی ہیں. مغلوں کے زمانے میں بھی جنگیں سیاست پہ ہوئی ہیں، اور راجپوت ان کے مطلب کہ دوست تھے یا ان کی فیملی کا حصہ بنے. ہندو کا لفظ استعمال
مطلب کہ نہیں ہوتا ہے یہ یا تو اس لیے یہ جو ہندو کا لفظ مذہب کے لحاظ سے جو بنایا گیا ہے یہ بھی جدید دور کا ہے، بلکہ اب بی جے پی کی یہ کوشش ہے کہ جس طریقے سے اسلام اور عیسائیت جو ہیں ایک جس کو کہیں مونولتھ قسم کے مذاہب ہیں، اسی طرح سے ہندو مذہب کو بھی تمام مطلب کہ شاخیں یا اس کے فرقے جو ہیں سب کو ختم کر کے ان کو ایک کر دیا جائے، کیونکہ ہندو مذہب جس کو اب کہا جاتا ہے اس کی شناخت ہندو مذہب سے نہیں بلکہ ذات پات سے تھی، یعنی برہمن تھے، کشتری تھے، ویش تھے، شودر تھے، اچھوت تھے، ان سب کو ملا کے اب کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ جمہوریت کا زمانہ ہے، سب اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سب کو ایک مذہب کے اندر جوڑ دیا جائے، اور اسی لیے گاندھی جی نے اچھوتوں کے لیے ہریجن کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ یعنی دیوی دیوتاؤں کے بچے ہیں، دیوتاؤں کے، جبکہ امبیڈکر یا دوسرے لوگوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ہم دلت ہیں یعنی ایکسپلائٹڈ ہیں، اور ہندو مذہب کے اندر ہمیں چونکہ کوئی عزت و احترام نہیں مل سکتا، اس لیے مطلب کہ ہم ہندو مذہب سے علیحدہ ہو کے ان کے پورے 3000 ساتھیوں کے ساتھ وہ بدھ مذہب میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اب ہندو مذہب کے ساتھ جو مسلمانوں کا سازش کا جو ایک شامل کیا جاتا ہے یہ بھی جدید دور کی بات ہے، اور یہ سیاست کا نتیجہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جی ہاں میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ 400-500 سال تک ہندو مسلمان بالکل آپس میں بھائی چارگی، محبت اور بھائیوں کے ساتھ طرح رہے، یہ تو 47 کے درمیان کے واقعات ہیں، تو یہ ایک بہت ہی آڈ ریلیشن مجھے نظر آتی ہے کہ کہاں یہودیت کا، کیونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا ایک سوال جو پچھلے سیگمنٹ میں اتفاق سے انٹرپشن کا شکار ہو گیا، کہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہودی حوالے سے بھی تو وہ سلسلہ پیچھے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل رہا ہے، تو موسیٰ تو سارا سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے، اور ہاجرہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جوڑتے ہیں، تو ایک طرح سے کزن برادر سسٹرز ہیں ہم لوگ، اور یہودی اور عیسائی بھی، اور ادھر ہندوؤں کے ساتھ جی تاریخ میں 1000 برس سے ساتھ رہے، ساتھ رہنے کی وجہ سے زبان کلچر مطلب کہ یہ ایک ہی ہوا، بلکہ ایک کمپوزٹ کلچر یعنی اس دوران پیدا ہوا تھا، اور جیسا آپ جانتے ہیں اردو زبان کی ترقی کے اندر مطلب کہ سب کا حصہ ہے، جس کے اندر جس کو اب اگر ہم ہندو کہیں بھی تھے یعنی مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب کا ایک مشترک حصہ ہے، ایک مشترک کلچر جو تھا وہ پیدا کیا، تو یہ بھی جدید دور کی بات ہے۔ اور پھر یہ جو دو قومی نظریہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر دونوں طرف سے سیاست دانوں کا حصہ ہے، مثلا ساورکر نے جب ہندوتوا کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا نا کہ چاہے لوگ ہندوستان میں پیدا ہی کیوں نہ ہوئے ہوں لیکن اگر ان کے مذہبی مقامات ہندوستان سے باہر ہیں تو وہ ہندوستانی نہیں ہیں۔ تو ایک طرح سے انہوں نے بھی مطلب کہ عیسائیوں کو، مسلمانوں کو یعنی ہندو ہونے سے نکال دیا کہ وہ ہندوستانی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے مقامات باہر ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے مطلب کہ قدیم ہندو تاریخ کو جس کو ہم کہیں اینشنٹ پیریڈ کو، اس کو انہوں نے نہیں مانا، ان کے کلچر کو بھی نہیں مانا۔ جب دو قومی نظریہ آیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا کلچر اور ہماری زبان، ہماری ثقافت ہے، کہ حالانکہ بالکل غلط بات ہے یہ، مطلب کہ 1000 برس سے ساتھ رہے کلچر کیسے الگ ہو گیا؟ نہیں صحیح بات، ایک زبان بولنے والے کیسے الگ ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب سیاست کی وجہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر میں، چونکہ لفظ ہندوستان کے اندر ہند کا لفظ آ گیا ہے، وہ ہندو چونکہ مذہب اور زمین سے تعلق آپس میں مل کر ایک کنفیوژن ڈیولپ کرتا ہے، جبکہ وہاں پر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، سکھوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ سارے موجود ہیں، تو لفظ ہندوستان پرٹیکولرلی ہندو کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم بھی ہندو ہیں کیونکہ ہمارے خاندان، ہمارے آباء و اجداد وہیں پیدا ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ بھارت زیادہ سیکولر ورڈ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ریپرزینٹ کرے؟ تو یہ ہندوستان سے، بھارت سے ہندوستان لفظ جو ہے، اس کا سوئچ اوور کچھ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، یا ہم آگے بات کریں کچھ؟ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آریہ آئے ہیں تو آریاؤں نے جب یہ شمالی ہندوستان میں آ کے وہ آباد ہوئے تو اس علاقے کو انہوں نے آریہ بھرت کہا پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے بھارت ورش کہا۔ بھارت جو ہے ایک قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے کے نام پر انہوں نے
ملک کا نام بھی دیا اس کو بھارت ورش لکھا، لیکن پورے ہندوستان کا نام، یہ جو ہندوستان کا نام ہے یہ جب افغانستان سے لوگ آئے ہیں یعنی انہوں نے اس کو ہندوستان کہا ہے، تو ہندوستان کہنے والے باہر سے آنے والے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ اس کو ہندوستان نہیں کہتے تھے، اس کو آریہ ورت کہتے تھے یا اس کو بھارت ورش کہتے تھے یہ، اور پورے ہندوستان کا نام ہمیں مطلب کہ کہیں کہیں مطلب کہ ملتا ہے قدیم تاریخ کے اندر کہ کچھ لوگوں نے سارے ساؤتھ اور نارتھ سارے ہندوستان کے لیے جب وہ دیپ کا لفظ استعمال کیا ہے سارے ہندوستان کے لیے، لیکن کوئی ایک نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ یہ برطانوی پیریڈ میں آنے کے بعد انڈیا کے نام سے پورے ہندوستان کو پہچانا گیا، اب انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں، ہم لوگ ابھی بھی پورے ہندوستان کو ہندوستان کہتے ہیں، آفیشلی اس کو بھارت کہتے ہیں، صحیح، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ایک نام نہیں رہا ہے، مختلف نام رہے ہیں۔ صحیح، اچھا ہم اس کی جو پولیٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس پر ہم آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہندوؤں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اور یہودیوں سے، اور یہ سلینگ پرٹیکولرلی یوز کیا گیا کہ واقعی وہ ہمارے انیمی ہیں کہ نہیں۔ میں اس سے پہلے جانا چاہتا ہوں نصارہ پر، ذرا سا نصارہ کے حوالے سے آ جائیے کہ یہ نصارہ کا لفظ جو ہے یہ ہندوستان میں نصارہ کا لفظ جو ہے یہ بھی عیسائیوں کے لیے، اچھا ہم عیسائی کہتے ہیں لیکن عیسائی خود اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحی کہنا چاہیے، عیسائی نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا یہاں پر نصارہ کا لفظ جو ہے چونکہ حضرت عیسیٰ کا تعلق نظرت سے تھا جو فلسطین میں ہے، تو اس سے یہ نصارہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں بنا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کے لیے جب وہ انگریز یہاں پر آئے تو نصارہ کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا اپنے ابتدائی دور کے اندر مسلمان جو ہے عیسائیوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک تھا کہ اگر کبھی مسافہ بھی کر لیتے تھے تو جا کے ہاتھ دھویا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان جیسا لباس بھی پہننا نہیں تھا، ان جیسے بال بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب محسن الملک علی گڑھ آئے پہلی مرتبہ اور انہوں نے سر سید کو 3 پیس سوٹ پہنے اور چھری کانٹے سے میز پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کو بڑا سخت صدمہ ہوا کہ آپ انگریزوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ابتدائی دور کے اندر کیونکہ یہاں پر انگریز جب آئے ہیں تو عیسائی ہونے کی وجہ سے مطلب کہ مسلمان جو ہیں ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے سر سید نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ ان کے ان تعصبات کو دور کیا جائے۔ مثلا انہوں نے قرآن شریف اور بائبل کی تفاسیر جو ہیں لکھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ بھئی دونوں کتابوں کے اندر کس قدر مماثلت ہے، اور انہوں نے بالکل بار بار اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ ثقافتی رشتے رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں میل جول جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو نصارہ کا لفظ جو ہے یا نصارہ کے ساتھ ہماری نفرت جو ہے یہ اس وقت کی ہے جب انگریز یہاں پر ابتدائی دور میں آئے تھے، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز یہاں حاکم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے پھر، اور اب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو فرق قائم ہے یعنی عیسائیوں میں اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک نفرت ہے اس کی بھی تاریخی روح کو۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک انٹرپشن لینا چاہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ موضوع ذرا سا یہ آگے جائے گا، تو تھوڑا سا ایک ہم شارٹ بریک لے لیتے ہیں، کمرشل بریک کے بعد ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری انٹرپشن بری لگ رہی ہوگی، مگر ہم ایک بریک لے کر آتے ہیں اور دوبارہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ اچھا اب یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے تعلقات ہیں وہ بالکل ابتدائی زمانے کے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی یعنی شام میں، عراق میں، مصر میں قبضے کیے جو عیسائی علاقے تھے، تو ان کی یہ دشمنی وہاں سے چلی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اچھا دوسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اور اسلام یہ دونوں ایک طرح سے انقلابی مذاہب ہیں، یعنی دونوں کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا کو ہم اپنے اپنے مذاہب کے اندر کنورٹ کرنے، چونکہ ان کی نجات اسی میں ہے، لہذا ان کا اس میں بھی مقابلہ ہے تبلیغ کے میدان میں بھی کہ کون کتنے زیادہ لوگوں کو
عیسائی بناتا ہے یا مسلمان بناتا ہے. اچھا یہ مقابلہ مسلمانوں کا یا عیسائیوں کا نہ تو ہندوؤں سے ہے اور نہ ہی یہودیوں سے ہے، کیونکہ ہندو اور یہودی ان دونوں مذاہب کے اندر تبلیغ کرنے کا یا کنورٹ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. نہ تو یہودی کسی کو یہودی بناتے ہیں اور نہ ہی ہندو کسی کو ہندو بناتے ہیں. لہذا اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی دشمنی جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن اسلام اور عیسائیت کے اندر یہ دشمنی ابتدا سے ہے. اچھا لیکن یہ زیادہ دشمنی بڑی ہے اب پھر دوبارہ سے، جس کو ہم کہیں کلونیل پیریڈ کے اندر، کہ جبکہ مغرب کے قومیں جو ہیں انہوں نے مسلمان ملکوں کو اپنا محکوم بنایا، یہاں پر اپنی حکومتیں انہوں نے قائم کی، مسلمانوں کو شکستیں دیں، اور وہ وقت پھر ان کو یاد آیا کہ جب یعنی کروسیڈ میں، جس میں بلا کے شروع میں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن آخر میں کروسیڈ میں انہوں نے سارے جو کروسیڈرز تھے یا صلیبی جنگ کے لوگ تھے ان کو مشرقی وسطی سے نکال دیا تھا. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مشرقی وسطی دوبارہ سے مغربی طاقتوں کے پاس آیا ہے تو ایلن بی جو مشہور جنرل تھا جس کے نام سے جارڈن میں آج بھی پل ہے، ایلن بی برج، یہ جب دمشق میں آیا تو اس نے دمشق میں داخل ہو کے اعلان کیا کہ صلاح الدین ہم دوبارہ سے پھر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں. تو یہ جو ایک دشمنی دونوں کے اندر مذہبی بنیادوں پہ چلی ہوئی تھی ابتدائی زمانے میں، پھر صلیبی جنگوں کے اندر بہت زیادہ ہوئی، پھر کلونیل پیریڈ کے اندر ہوئی، پھر اب آج کل مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کی جنگ کے نام کے اوپر جی یہ ہو رہی ہے. ایک سوال تو اس ذرا وجہ پوچھنا سے چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. یہ بتائیے گا، مجھے یقین ہے میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کتاب کا حوالہ ہے قرآن شریف کا کہ صاحب وہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تعلق مت رکھو، یہ تمہارے اچھے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، کچھ ایسے مفہوم ہیں. ہندوؤں کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، وہاں تک تو اسلام کا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہاں تو نبی کریم کے دور میں بھی اور اس کے بعد کے 30-50 دور میں بھی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں 30 سال تک کہ ہندوستان میں اسلام تو بہت بعد میں آیا نا. بالکل نہیں، بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بہت بات کی بات ہے. لیکن مصیبت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تاریخ سے ہٹ کر سیاسی طور کے اوپر مفروضے بنا لیتے ہیں. اچھا پھر جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں وہ ان مفروضوں کی خوب تبلیغ کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں. اب پاکستان میں بھی کافی یہاں پر ایسے ٹی وی چینلز ہیں جن کے اندر ہنود و یہود و نصارہ، بلکہ ایک زمانے میں ان میں کمیونسٹ بھی شامل تھے. لیکن چونکہ اب روس کا زوال ہو گیا ہے تو کمیونسٹ تو نہیں رہے، ورنہ کمیونسٹ بھی ایک زمانے میں مسلمانوں کو تباہ کرنے میں مصروف تھے. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بڑا نفسیاتی یعنی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کہیں کی ہو پوری دنیا میں، وہ ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے، مطلب کہ معاشی لحاظ سے حالانکہ بہت حد تک ٹھیک ہیں لیکن ذہنی طور کے پر بہت پیچھے ہیں. لہذا اپنی اس پسماندگی کی وجہ جو ہے وہ سازشوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، سازشوں نے ان کو پسماندہ بنا رکھا ہے، سازشوں نے ان کو متحد نہیں ہونے دیا ہے، سازشوں نے مطلب کہ ساری بدعنوانیاں پیدا کر رکھی ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جو اس وقت مسلم اقوام کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا الزام کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے یہ اچھا یہ ہندوؤں کا جو مسئلہ ہے یہ تو اب پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے یا دوسرے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں ہندوؤں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اچھے روابط ہیں، تو وہاں پر کوئی ہندو سازش ان کو نہیں ملتی. ان کے یہاں یہودی اور عیسائیوں کی سازشیں یا یورپ یا مغرب کی سازشیں زیادہ عام ہیں. اچھا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کوئی بات بھی ہو فوراً ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر غیر ملکی ہاتھ ہے، فوراً یعنی فوراً یہ کہہ کے بنگلہ دیش بنا، اس میں بھی ہم نے اپنی کوئی غلطی نہیں مانی، ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہندوؤں کی سازش ہے. یہ ایک طرح سے آسان طریقہ ہوتا ہے دوسرے کو الزام دے کر اور اپنی کمزوریاں چھپانا، تجزیہ نہ کرنا. یہ میرا خیال سے ایک بہت بڑی خرابی ہے. جب تک یہ دور نہیں ہوگی ہم اپنی کمزوریوں سے، بدعنوانیوں سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو سکیں گے. جنرلی جو سلینگ ورڈز بنتے ہیں اس میں چونکہ ایک جنرل جملہ جوڑ دیا جاتا ہے، ہندو، نثار، اور ان کا آپس میں کوئی کنیکشن تو دیکھا نہیں جاتا.
اب نصارہ کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات اور کر لی جائے کہ وہاں تو اور بھی قومیں ساری آباد ہوں گی، سڈنلی یہ کہہ دینا کہ صاحب نصارہ جو ہیں وہ ان کی سازش ہے. تو نہیں، آپ کا سوال ذرا صاف آیا نہیں. جی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک سلینگ ورڈ سلینگ کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک محاورے کے طور پر ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ڈسکرپشن جو ہوتا ہے وہ سب کو کور کر لیتا ہے کہ صاحب وہ بنگالی دشمن ہے ہمارے تو ہونا ہو پورا بنگلہ دیش ہمارا دشمن ہے، ہندو دشمن ہے تو ہونا ہو پورا ہندوستان، حالانکہ وہاں پر بہت سی قومیتیں آباد ہیں. تو نصارہ کی جب بات ہوگی تو نصارہ میں بہت سے مذاہب کے لوگ ہوں گے، بہت سی قومیتیں آباد ہوں گی، تو ایک لفظ ایک پرٹیکولر ریجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا پوری کی پوری عیسائی قوم جو ہے وہ ہماری دشمن ہے. تو وہ ایک جیسا جی یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس میں پوری قوم کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ساری قوم جو ہے متحد ہو کر ہمارے خلاف ہو گئی ہے، سارے ہندو، سارے یہودی، سارے مطلب کہ مسیحی، جو ایک ذہن میں آتا ہے جو ایک ریاستی کی تاثر بھی غلط ہے یہ، کیونکہ سیاست کے اندر اور دیکھا جائے تو اس کے پیچھے سیاسی مطلب کہ وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یعنی کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر کوئی ایسی جماعتیں ہوں یا ایسے کوئی گروپ ہوں کہ جو یقیناً اپنے مفاد کے لیے آپ کے خلاف کام کر رہے ہوں، لیکن اس کا الزام آپ کو پوری قوم کو نہیں دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میں ایک شارٹ بریک پہ جانے والا ہوں، لیکن جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ پر جو ہمیں گفتگو کرنی ہے اس پر میں تھوڑی سی بات آپ سے کہہ دوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اگر اس قسم کی فکر ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس قسم کی ہم سوائل فرٹلائز کر رہے ہیں، تو ایک نئے گلوبل ورلڈ میں ہم کیسی نفرت بھری دنیا میں شامل ہونے والے ہیں، یعنی باقی دنیا میں بھی اور خود پاکستان میں بھی. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک جنریشن کا جھوٹ دوسرے جنریشن کا سچ بن جاتا ہے. ناظرین کرام، ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں آگے. ویلکم بیک ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر مبارک علی. بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی ہندو، یہود اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں؟ جس قسم کے سلینگ ورڈز ہوتے ہیں اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے بتائیے گا کہ اب جو ایک نئی دنیا ہے، اس دنیا میں آپ اس قسم کے مائنڈ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اگر دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ بالکل جس کو ہم کہیں گلوبل ورلڈ ہے. جی جی. اچھا، اس کے اندر تعلیم کا پھیلاؤ ہے، معلومات کا بھی پھیلاؤ ہے، ایک ایک چیز اب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس سارے ماحول کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ نالج از پاور، کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے آپ کو نہ سمجھ پائیں گے نہ دوسروں کو. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نفرت کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی سوسائٹی، کوئی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے. کیونکہ ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو نفرتیں پیدا کی، یعنی یہود و ہنود و نصارہ اور کمیونسٹ، اچھا یہ نفرتیں پھر یہاں تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ یہ نفرتیں پھر خود ہمارے اپنی معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے کہ اس وقت ہمارے ہاں فرقے وارانہ فسادات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، مطلب کہ پھر ایک دوسرے سے فرقے کی بنیاد کے اوپر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر علاقائی بنیاد پر نفرتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نفرت کی بنیاد پہ اپنے کاروبار کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، اپنے مفادات کو آگے بڑھائیں گے، فائدے اٹھائیں گے. تو یہ پورے سوسائٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے. تو اس وقت اس میں پاکستان کے دانشوروں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں نفرت پھیلانے کے بجائے لوگوں کو تاریخی طور پہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں، اپنی خرابیاں جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں ہوا تو اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں پاکستان کے اندر، اس کے نتائج بالکل ہمارے سامنے ہیں. روز جہاں پر مطلب کہ کسی نہ کسی شکل کے اندر فسادات ہوتے ہیں، لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کے بجائے مطلب کہ دوسروں پہ الزام ڈال کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال رہی تو اس صورتحال کی وجہ سے ہم کبھی بھی بہتری نہیں پا سکیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ یہاں پر بھی یہی حال ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہاں سے ہم یہ سارے کے سارے
خیالات اور اس قسم کی فکر لے کر یہاں آتے ہیں تو پہلے دن سے ایک پیرانویا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ گیٹ الانگ نہ ہو، کیونکہ یہ ہونا ہو ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں بھی مسلم کمیونٹی ہے، بدقسمتی سے صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ اس سے یورپ، کینیڈا، امریکہ، جہاں جہاں مسلم کمیونٹی ہے وہاں بھی ان کا مطلب کہ یہی حال ہے کہ وہ اپنے سے علاوہ سارے دوسرے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ نفرت کی بنیاد پہ تو واقعی صحیح بات ہے کبھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نفرت جب ہوتی ہے تو آپ پھر علم حاصل نہیں کر پاتے، آپ معلومات حاصل نہیں کر پاتے، آپ جن سے نفرت کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی تحقیق نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتے، ان سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس یعنی تعلیم کے میدان میں جو ان کے پاس سرمایہ ہے ان سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مغرب سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم یہودیوں سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ رویہ اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے۔ اگر نفرتیں رہیں تو آپ اپنے ذہن کو سکیڑتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو مزید پسماندہ کرتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے، آپ کا خیال ہے یہ فکر اس وقت زیادہ ڈیولپ ہوئی جب محمد ضیاء الحق صاحب کا دور تھا یا فرام دا بگننگ یہی سلسلہ رہا؟ نہیں، پاکستان میں دیکھیے صورتحال ابتدائی دور کے اندر اتنی خراب نہیں تھی مطلب کہ جتنی یہ خراب ہے۔ اچھا، جیسے جیسے سیاسی مطلب کہ استحکام نہیں رہتا ہے، لوگوں میں عدم تحفظ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ نفرتیں جو ہیں سیاستدان ہوئے، دانشور ہوئے، مذہبی رہنما ہوئے، وہ ان نفرتوں کو پھیلاتے چل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت بہت اشتعال انگیزی ہوئی ہے، شیعوں کے اندر، سنیوں کے اندر، بریلیوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث، اور پتہ نہیں یعنی خود پاکستان کی اپنی سوسائٹی کے اندر اس قدر مطلب کے فرقے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ اس سے عام لوگ ذہنی طور پہ قرض کا شکار ہو جاتے ہیں جو اس وقت ہیں۔ اور جب آپ یہ سمجھیں گے کہ دوسرے گمراہ ہیں، آپ ہی صحیح ہیں، آپ ہی سچائی کے اوپر ہیں، تو یہ پھر سوسائٹی کو اور زیادہ مطلب کہ بگاڑ سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو پاکستانی سوسائٹی اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ صرف سوسائٹی کے اندر بھی، اپنے پڑوس میں بھی، اپنے پڑوس سے باہر بھی، ہر طرف ان کو سازشیں اور دشمن نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جب تک اس سائیکی سے ہم نجات نہیں پائیں گے، ہماری کوئی مثبت سوچ جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں، میڈیا میں، کہیں پر بھی اس قسم کا کوئی رول نہیں ہے جو اس حوالے سے سوچے؟ میں خود حیران ہوتا ہوں اپنے چینلز دیکھ کر، جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر، اور جس قدر تنگ نظری کا مسلسل اظہار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ جنہیں ذہن تبدیل کرنے چاہیے یہ مزید ذہن کی تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اور اداروں میں کم از کم اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کھل کر؟ نہیں، یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں خاص طور سے نصاب کی کتابیں جو ہیں وہ ساری مطلب کہ ایک طرح سے زہر آلود ہیں، مطلب کہ اپنے مذہبی مختلف فرقوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف بہت ہی مطلب کہ تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں۔ پھر تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر مختلف ٹی وی چینلز ہیں جن میں مختلف لوگ آتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال پھیلائیں، خاص طور سے مطلب کہ ہندو، یہی یہود و ہنود و نصارہ اس قدر مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ تعلیم ہو، ذرائع ابلاغ ہو، یا مطلب کہ دوسرے لوگوں سے روابط ہو، اس کے اندر جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ ان لوگوں کا غلبہ ہے جو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو صحیح بات کہنا چاہتے ہوں کہ اس نفرتوں سے ہم باہر نکل کر مثبت سوچ اختیار کریں، ان کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ مثلا مجھے تعلیمی اداروں میں جا کر پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، مثلا مجھے یہاں کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کوئی تقریر کرنے کا یا بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، تو اب ہمارے لیے تو یہاں پر راستے بہت محدود ہیں۔ اور صرف میرا ہی نہیں، یہاں پر جو بھی
روشن خیال دانشور ہیں، ان کے ساتھ بھی المیہ ہے، تو اس لیے ہماری آوازیں تو بہت مدھم ہو کے رہ گئی ہیں، لوگوں تک پوری طریقے سے نہیں پہنچ پاتی. تو لہذا نتیجہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ ہے کہ سوسائٹی جس طرح سے بگڑ رہی ہے اس کو درست کرنے کے لیے بہت کم کوششیں ہیں، اور کیونکہ ریاست خود ایک طرح سے مذہبی طور پر جانبدار ہو گئی ہے، اور جب ریاست جانبدار ہو جائے، قوانین جانبدار ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر پھر آپ اور کس سے توقع کرتے ہیں؟ صحیح بات. کیونکہ جب تک ریاست غیر جانبدار نہیں ہوگی اور قوانین غیر جانبدار نہیں ہوں گے، سب کو برابر کا سلوک سب کے ساتھ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر امن اور استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا اس پورے کے پورے فنومنا کو ایکسپلین کر دیا، اور اس سے ایک نتیجہ تو خاص طور پہ نکل آیا ہے کہ صاحب یہ ہندو، یہود اور عیسائی ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم دراصل اپنے خود کے دشمن ہیں. وہ سازش نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم اپنے خلاف خود سازش پھیلا رہے ہیں، کیونکہ شاید ہمارا مقدر تباہی و بربادی ہے جس کا راستہ ہم نے پہلے سے چنا ہوا ہے، اور ہم وہاں دوڑ رہے ہیں، چل نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنی ساری روشنی دی. مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین آج کے پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے. یہ بڑا اہم پروگرام تھا ناظرین کرام، کہ کیا نفرت کے ساتھ جینا ہے یا محبت کے ساتھ، کیا ایک دوسرے کے گردنیں مار کر جینا ہے یا ایک دوسرے کو گلے لگا کر جینا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہوں جو ہمارے کزن برادر سسٹرز ہیں میں کہوں گا، اور جو ہنود یعنی ہندو جو ہم خود ہندوستانی ہیں کیونکہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستانی ہی رہیں گے. ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہوگا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا کسی ایسے ہی شاندار گیسٹ کے ساتھ اور کسی ایسی چیلنجنگ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.